السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ تکاثر کا، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے ابھی میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں، تو اس میں زیادہ کر کے قیامت کے بارے میں ذکر ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی، اس زندگی کا اللہ نے زیادہ سے زیادہ انسان کو اس کے بارے میں بتایا ہے تاکہ یقین آ جائے، کیونکہ اگر یقین نہیں ہوگا موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، تب تک اس دنیا کی زندگی کو ہم سنوارنے کی فکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بھی سورہ ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں وہ زبان پہ بہت آرام سے آ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے اس میں زیادہ کر کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ تکاثر، 102 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الہاکم ڈائیورٹ کر کے رکھا، تم کو بھلائے رکھا، تکاثر زیادہ کی ڈھونڈنے، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے دیکھ لی مقابر اپنی قبروں کو، کلا ہرگز نہیں، سوفا بہت جلد، تعلمون تم جان لوگے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے ہرگز نہیں، یہ ہے سورہ تکاثر کی پہلی 4 آیتیں، جس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کہا ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے کہاں رکھا؟ بھلائے رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا، یعنی ایک امپورٹنٹ چیز سے تم ڈائیورٹ رہے دنیا میں، یہاں تک کہ تم اپنی دھن میں زیادہ میں لگی رہے اور یہاں تک کہ تم نے کیا دیکھ لی؟ اپنی خبریں دیکھ لیں۔ دیکھیے زیادہ حاصل کرنے کا 3 حصہ ہو سکتا ہے۔ پہلا فیز تو یہ کہ زیادہ حاصل کرنا، پھر دوسروں سے کمپٹیشن شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ کہ انسان اس میں ایک دوسرے پر فخر جتائے، یعنی پرائڈ شو کرے، اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان زیادہ کی دھن میں بھولے رہا، یہاں تک کہ اس نے خبریں دیکھ لیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک بہت ہی پیاری حدیث میں اس طرح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس، سن آف آدم کے پاس 2 وادی بھر کے بھی سونا ہو، مال ہو، تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، یعنی کہ اسے 2 پہاڑ بھر کے بھی سونا مل جائے تو وہ تیسرے پہاڑ بھر کے سونا کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یعنی انسان کی لالچ اور ہوس اتنی اس کے اندر شدت سے کوٹ کے بھری ہے کہ اس کی جو لالچ ہے آخری دم تک، دنیا سے نکلنے تک بھی دل میں بسی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، میں وہ بتا دوں ضرور سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو مال بس وہی ہے جو اس نے کھا لیا، اس کو ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے کے چیریٹی کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیا، باقی جو بھی ہے وہ لوگوں کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر ہی جانے والا ہے۔ تو یہی ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ خبریں دیکھ لیں۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں، کلا جو ہے وہ اللہ کی ایک ڈانٹ ہے، یعنی اللہ انسان کو روکتے ہیں، اسٹاپ، جو آپ کر رہے ہو وہ غلط ہے، کلا سوفا بہت جلد تم جان لوگے، جسے ابھی آپ دور سمجھتے ہو اور یقین نہیں کر رہے نا، وہ آپ بہت جلد جان لوگے، اوکے؟ ثم کلا سوف تعلمون، اسی چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے یہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے کہ پھر تم بہت جلد جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آگے کی 4 آیتیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ پہلی 5ویں آیت میں کہتے ہیں، اس میں
کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جانتے، علم الیقین تم یقین کے علم سے جانتے، تو لترون الجحیم تو تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم پھر لترونہا تم ضرور دیکھو گے، عین الیقین اپنی آنکھوں سے، یقین کی آنکھ سے، ثم پھر لتسألن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم بلیسنگز کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں جو بھی اللہ نے تمہیں دی تھی۔ اس لیے یہاں پہ دیکھیے 5ویں آیت میں کیا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی اللہ یہی کہتی ہیں کہ کاش کہ آپ کو یقین ابھی آ جائے جو آپ ایک دن دیکھنے والے ہو اپنی آنکھوں سے، تم ایسا ضرور ہوگا کہ آنکھوں سے بھی دیکھو گی جہنم کو۔ جی ہاں، پھر ہے کہ ثم بے شک انہیں پھر مطلب پتہ چل جائے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یقین سے آنکھوں سے تم ضرور دیکھ لو گے اپنی یقین کی آنکھوں سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور اس دن پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ہم لوگوں کو، ہمیں ان کے بارے میں اللہ کو ایک دن آنسر دینا ہوگا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالوں کے جواب دیے بنا انسان کے پیر اللہ کے آگے سے نہیں ہٹ پائیں گے۔ اس عدالت میں جس دن فیصلہ قائم ہوگا 5 سوالوں کے جواب دینا ہی ہے۔ پہلا کہ عمر کس طرح گزاری، زندگی کہاں گزاری، کہاں کھپا کے آئی اپنی زندگی، جو تمہیں دیے تھے 40 برس، 50 برس، 60 برس، جس کو جتنی زندگی ملی، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں گزارا۔ جوانی کہاں گزاری، جو تمہارا پیک پوائنٹ تھا لائف کا، جس میں تم سب سے زیادہ سمجھنے بوجھنے کی اور تمہارے اندر سب سے زیادہ طاقت تھی، وہ ٹائم کہاں پہ نکالا۔ عمر، اور اس کے بعد ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، پیسے کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو دولت کمائی کہاں سے کمائی اور اس کو کہاں خرچ کیا، جائز جگہ سے کمایا کہ نہیں کمایا، اس کو خرچ ناجائز جگہ پہ تو نہیں کیا، میرے دنیا کا نظام بگاڑنے میں تو نہیں لگے رہے تھے دنیا میں رہ کے، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ علم حاصل کرنا تو فرض ہے، علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ جو حاصل کیا تھا کیا صرف اس کو علم ہی جانتے ہی تھے، کیا اس پہ فالو بھی کیا تھا کچھ، کیونکہ اگر جانتے ہیں اور فالو ہی نہیں کریں گے تو اس کا بینیفٹ کہاں سے مل پائے گا۔ اس کا بینیفٹ تو تب ہوگا جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اپنے لائف میں، تو اس کے بارے میں بھی آخرت میں کوشچن ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے اس کے ریلیٹڈ، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں ایسا ہوا کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو کہ ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، ان کے باغ میں جاتے ہیں مطلب، تو یہ لوگ ان کے باغ پہ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے، جو انصاری صحابی تھے، ان لوگوں کو ایک کھجور کا خوشہ، پورا مینس کے کھجور کا بنچ لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اسے توڑ کر کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے پورا اس لیے لا دیا کہ آپ حضرات خود ہی چھانٹ چھانٹ کر کھا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں صحابی نے ان کھجوروں کو کھایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، تازہ کھجوریں۔ اسی طرح اللہ نے ہم لوگوں کو بھی جو بھی نعمتیں دی ہیں، مال میں، دولت میں، علم میں اور بچوں میں، صحت میں، جن بھی چیزوں میں اللہ نے الحمدللہ ہمیں جو بھی نعمتوں سے اپنی رحمت اور فضل سے نوازا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اس کا صحیح طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ہم اسے جائز جگہوں میں اپلائی کریں۔ ہماری نعمتوں کو ہم اس کا شکر کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ایسے ایسے کاموں میں لگائیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اللہ کی جس سے رضامندی حاصل ہوتی ہو۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ کھیل کود، دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب لائف کو دیکھ لو، اسٹیج وائز ایسے ہی ہوتا ہے، بچپن کھیل کود میں، پھر دکھاوے میں، پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں، پھر مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس میں، اس طرح انسان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی خبروں کو دیکھ لیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو علم دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری زندگی کو بیسٹ سے بیسٹ کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔